انصاف کے لیے کسی کے در پہ نہیں جانا پڑے گا. اور ایک بات جو اور رہ گئی، اور وہ سارے سیاسی زعما، وہ سارے سیاسی رہنما جو فہیم کے لیے ناراض، حسن ابراہیم کے لیے ناراض، محمد حسین کے لیے ناراض، مولانا سعید صاحب کے لیے ناراض، فاروق طاہر صاحب کے لیے ناراض، جو ہے وہ ڈاکٹر نجیب نکی کے لیے ناراض، بات کس کے خلاف کرنی ہے؟ عامر الطاف کے لیے ناراض، بات کس کے خلاف کریں گے؟ کام کے یہ آٹا نہیں ہوا، کس کا مسئلہ ہے؟ کس کی غلطی ہے؟ لوگوں سے آٹے کا نوالا چھینا گیا، کس کی غلطی ہے؟ سڑکیں تعمیر نہیں ہو سکی، کس کی غلطی ہے؟ ہسپتال نہیں بن سکے، کس کی غلطی ہے؟ جو ہمارے اور یہاں پہ نوجوانوں کو جو روزگار نہیں مل سکا، یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ میری اور آپ کی غلطی نہیں ہے، یہ یہاں کے حکمرانوں کی غلطی ہے، یہ ہمارے لیڈروں کی غلطی ہے، یہ ہمارے لیڈروں کی غلطی ہے، جن کے ذمہ کام تھا رہنمائی، جن کے ذمہ کام تھا لوگوں کی اصلاح، جن کا یہ کام تھا کہ لوگوں کو اس منزل پہ لے کے جانا جہاں عزت اور وقار میں اثر ہو، وہ نہیں لے کے جا سکے، وہ فیل ہو گئے ہیں، وہ عملی طور پر فیل ہو گئے ہیں، وہ آپ سب کی آنکھوں کے سامنے فیل ہو گئے ہیں. اب انہیں گلے سے لگا کے چومنا بالکل بت پرستی ہے. جس طرح اللہ کے نبی نے جو ہے وہ جب حق کی تبلیغ کی تو بہت سارے بغل میں چھپا کے پھر بھی آ جاتے تھے. ان مجلسوں میں جب آپ آئیں تو اپنے بت گرا کے آئیں، پیچھے گرا کے آنے چاہیے آپ کو. تب بات بنے گی، پھر آگے چلیں گے. گزارش یہ ہے کہ عوامی حقوق کی تحریک ایک سبق تھا، یہ راستہ یہاں پہ ختم نہیں ہو گیا. آٹا اور بجلی کے علاوہ بہت بڑے مسئلے ہیں. کیا آپ نہیں محسوس کرتے لوگوں کہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ وہ بدنصیب خطہ ہے جہاں سے 60% لوگ معاشی جلا وطن ہیں. بچے کئی سال اپنے گھر نہیں آتے، وہ بچے کئی سال اپنے والدین کا منہ نہیں دیکھتے. یہ ایک دکھ ہے. اور میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ جن ممالک میں ہم اور آپ بھاگ کے جاتے ہیں، جن ممالک میں ہم نوکریوں کے لیے بھاگ کر جاتے ہیں، وہاں پر لوگ رہتے ہیں جنہوں نے نظام لایا ہوا ہے. وہ فاروق طاہر کے یا محمد حسین کے یا فہیم ربانی کے در پہ نہیں پڑے رہتے، اس لیے وہاں پہ نظام ہے. وہ جھوٹے ان بتوں کو اٹھا کے اپنے سر پہ لے کے نہیں گھومتے، اس لیے وہاں پہ یہ نظام ہے. وہ نظام انسانوں نے قائم کیا ہوا ہے. اور ہم اور آپ سارے لوگ، یہ تحریک آپ کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم بنا سکتے ہیں، ہم لے سکتے ہیں، ہم طاقت ہیں. اسی طاقت کا اظہار ہم کرتے رہے ہیں آپ سے کہ آپ سارے لوگ طاقت ہے. عوام جب عوام باہر آتی ہے تو تھانے شانے ختم ہو جاتے ہیں، منسٹر بڑے بدماش بھاگ جاتے ہیں. دیکھیں آپ نے، وہ آج دیکھا میں نے یہاں گھومتے ہوئے کہیں، اس کے بعد آج گھومتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن آپ پر لازم ہے ہم اپنے بنیادی مطالبات کے لیے گئے، ہمارے بچے انہوں نے شہید کیے، گولیوں سے چھنی کیا انہوں نے ہمارے بچوں کو. کیا قصور تھا ان کا؟ پتہ ہے آپ کو کیا قصور تھا ان کے بچوں کا؟ ان بچوں کا یہ قصور تھا، تالا باڑی کے غیور لوگوں، ان بچوں کا یہ قصور تھا کہ جو قافلے میرپور سے اور پونچھ ڈویژن سے جو قافلے پچھلے دو دنوں سے 3 دنوں سے جو قافلے چلے ہوئے تھے، ان قافلوں کو جب ان قافلوں پر حملہ کرنے کے لیے پاکستان کی بدنام زمانہ فورسز آئیں جب ان قافلوں کو جو ہے ان پر حملہ کرنے کے لیے، تو ان بچوں نے آپ کی حفاظت کی، آپ کے بچوں کی حفاظت کی، اور وہ جام شہادت نوش کر گئے. اور وہ ان بدنام زمانہ فورسز کے سامنے ڈٹ کے اور اپنے سینے آگے پیش کر کے انہوں نے آپ کو محفوظ کیا، آپ کے بچوں کو محفوظ کیا، آپ کے علاقوں کے لوگوں کو محفوظ کیا. اب ان کے قاتلوں سے حساب ہم نے لینا ہے. یہ ہم پر قرض ہے آپ پر. اور حرام ہے آپ کے لیے آٹے کا ایک لقمہ. جو آدمی ان کو بھولے گا اس پہ حرام ہے آٹے کا یہ لقمہ، اس پہ حرام ہے اس لقمہ سے کھائی ہوئی ایک سانس، حرام ہے آپ پہ. گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کا بدلہ لیں گے. وہ بدلہ کیسے لیں گے؟ کہ آج کے بعد اس ریاست سے ناپاک افواج کا انخلا کروا کے وہ بدلہ لیں گے.
یہ عزم کریں آپ سارے لوگ، ورنہ ان بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے.